بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام میری آواز میں میں آپ کا ہوسٹ یاسین چٹھا آپ سے مخاطب ہوں۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ آج سوموار کا دن ہے، عید کی چھٹیوں کے فوراً بعد ورکنگ ڈے شروع ہو چکا ہے اور الحمدللہ لوگ اپنے اپنے کاروبار پر چلے گئے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، کاروبار پر تو جانا ہے، ذمہ داریاں ہیں، گھر کا خرچہ، بجلی کے بل، گیس کے بل، دیگر جو ہے وہ سہولتیں، بچوں کی فیسیں، گھر کا کرایہ، گیس، بجلی، واٹر سپلائی اور دیگر جو اخراجات ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے نکلنا پڑے گا مرد مجاہد کو گھر سے باہر۔ پروگرام میری آواز میں آپ تمام دوست جو مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ لازمی طور پر میرے اس پروگرام کو آگے شیئر ضرور کریں۔ جناب، میری آواز پروگرام میں آپ کا ہوسٹ یاسین چٹھا آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ مجھے جانتے ہیں یا نہیں جانتے، لیکن آپ صدقہ بات کو ضرور جانتے ہوں گے کہ یہاں کچے کے علاقے کے جو ڈاکو ہیں نا جناب، وہ یہاں پولیس سے طاقتور ہیں، کہ یہاں آرمی سے طاقتور ہیں، قانون نافذ کرنے والے اداروں سے طاقتور ہیں۔ اور جب بھی آپ یہاں صدقہ آباد میں آئیں تو اپنے ڈب میں پستول رکھ کے ضرور لے کے آئیے گا، کیونکہ کسی بھی وقت آپ کو اغوا کیا جا سکتا ہے۔ انتظامیہ جو ہے وہ خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہے اور صدقہ آباد کے لوگ جو ہیں وہ انتہائی پریشانی کے عالم میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ایک تو مہنگائی، دوسرا بے روزگاری اور تیسرا اغوا برائے تاوان کا جو سلسلہ صدقہ آباد کے عوام کو جھیلنا پڑ رہا ہے نا جناب، یہ کسی اور جگہ پہ بھی ممکن نہیں ہے۔ تو آج کا جو ہمارا پروگرام ہے یہ ہے کہ ڈاکوؤں سے کیسے بچا جائے۔ تو آپ تمام دوست جو میرے ساتھ موجود ہیں، آئیں ڈیبیٹ کرتے ہیں، بات کرتے ہیں اس حوالے سے کہ پروگرام میری آواز میں ہم کیسے کچے کے علاقے کے جو ڈاکو ہیں نا جناب، ایک تو کچے کے علاقے کے ڈاکو ہیں، دوسرے ڈاکو یہاں گلیوں بازاروں سڑکوں پہ بھی دندناتے پھر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اس بات کا کہ جو ڈاکو یہاں موجود ہیں وہ کیا کرتے ہیں، کیسے کیسے کرتب کرتے ہیں عام آدمی کو پکڑنے کے لیے، عام آدمی کے ساتھ بات کرنے کے لیے، عام آدمی کی جیب سے پیسہ نکالنے کے لیے وہ کس حد تک اداکاریاں کرتے ہیں، اس پر کریں گے بات۔ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے، پروگرام میری آواز، اس میں جناب تمام دوست جو میرے ساتھ اٹیچ ہیں ان کے لیے بہت ہی پیارا ایک خوبصورت گفٹ بھی ہے جناب۔ آج کا سوال جو ہے ہم آپ کے ساتھ شامل کریں گے اور آپ سے پوچھیں گے ایک سوال، اور اس سوال کا آپ دیں گے درست جواب تو آپ کو ملے گا ایک خوبصورت انعام جناب۔ پروگرام میری آواز میں آپ تمام لوگ جو میرے ساتھ اٹیچ ہیں، جو مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ لازمی طور پر میرے اس پروگرام کو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں جناب۔ 10 بج چکے ہیں اور 10 بجے کا ہمارا جو پروگرام ہے اس کا باقاعدہ طور پہ آغاز ہو چکا ہے۔ اور جناب آپ کو بتائیں کہ جی یہاں صدقہ آباد میں کل ایک تقریب منعقد کی گئی، جس تقریب میں جناب کمال سٹی کے آنر، الحرم اسٹیٹ ایجنسی کے ڈائریکٹر جناب میاں سرفراز صاحب کی طرف سے ایک عید ملن پارٹی کا اہتمام کیا گیا تھا۔ عید ملن پارٹی میں مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے، بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے، سیاست دانوں نے اور جناب ڈیلر حضرات کے ساتھ ساتھ میڈیا کے کچھ لوگ بھی شامل ہوئے۔ ظاہر سی بات ہے مجھے بھی بلایا تھا تو میں نے بھی تو جانا تھا نا جناب۔ تو میرے ساتھ میرے بہت ہی پیارے دوست ریاض شوکت صاحب بھی میرے ساتھ تھے، جو یہاں ڈبل ایم مارکیٹنگ کی جی ایم ہے نا جناب، مینیجنگ ڈائریکٹر ہے، ایم ڈی لگا لیں یا مینیجنگ ڈائریکٹر لگا لیں، میرا خیال ہے منان صاحب مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں اور ماہا چودھری جو ہے وہ جی ایم ہے، یا دونوں ہی ڈائریکٹر ہیں۔ تو ان کی طرف سے اسپیشلی مجھے دعوت تھی، میں پروگرام میں گیا ہوں، میں نے دیکھا ہے وہاں بڑے بڑے نام، بڑے بڑے چہرے، اسٹیٹ ڈیولپرز وہاں موجود تھے جنہوں نے صدقہ آباد کی ترقی کے لیے اپنا ایک بھرپور کردار ادا کیا، سیاست کے حوالے سے بھی، سماجی کاموں کے حوالے سے بھی، روزگار کے حوالے سے بھی اور پرسکون رہائشی منصوبہ جات کے حوالے سے بھی۔ الحرم اسٹیٹ ڈیولپرز
نے اپنا ایک بھرپور کردار ادا کیا ہے جناب، اور بہت زیادہ انہوں نے صادق آباد میں جو ہے وہ سوسائٹیاں بنائی ہیں، لیکن جو کمال سوسائٹی ہے نا، کمال سٹی، یہ تو کمال ہے جناب۔ اور کامران سولنگی صاحب نے جناب ہمیں جوائن کیا، اور کامران سولنگی صاحب کی طرف سے 3 پھول مجھے بھیجے گئے جناب۔ ایک پھول تو میرا ہے، ایک ہے آپ کا، اور تیسرا پھول کس کا ہے مجھے جلدی جلدی بتائیں۔ تو جناب کمال سٹی میں ہم لوگوں نے رات جو ہے وہ لیٹ نائٹ فنکشن اٹینڈ کیا۔ وہ فنکشن عید ملن پارٹی کا تھا۔ یہاں صادق آباد کے مختلف بزنس کمیونٹی کے لوگ موجود ہیں۔ یہاں بہت سارے لوگ ایسے بھی موجود ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ رزق عطا کیا ہے، لیکن جو دل ہے نا جناب، وہ اسی کا بڑا ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ تو جناب میاں سرفراز صاحب نے بڑا دل کر کے دوستوں کو انوائٹ کیا، اور دوستوں کی بہت زیادہ گیدرنگ، میرا خیال ہے کہ 100-150 کے قریب جو ہے وہ لوگ وہاں موجود تھے۔ اور جناب آپ کو بتائیں کہ یہ جو لوگ تھے بڑا انہوں نے انجوائے کیا، میں نے بھی انجوائے کیا۔ اور اس کے بعد جو پرکشش لائیو مناظر تھے نا جناب، وہ دیکھنے کو ملے، اور اس کے بعد پرتکلف جو ہے وہ کھانا بھی دیا گیا۔ اس میں بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں جناب، اور جو کھانا ہے نا جناب وہ بھی بڑا ہی پرتکلف تھا، اور محبت بھرے انداز میں کھانا پیش کیا گیا۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ کھانا اتنا لذیذ تھا شاید کہ ختم ہو گیا ہوگا کھانا، لیکن اب تو یہی بتائیں گے کہ جی وہ کھانا جتنے لوگ آئے تھے، لوگ بھی زیادہ تھے، کھانا بھی زیادہ تھا، لیکن پھر بھی پتہ نہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی لوگوں کے اندر ایسا کیا ہے کہ وہ ان کی بھوک ہی ختم نہیں ہوتی۔ اچھے اچھے کپڑے پہنے ہوئے، مہنگی مہنگی گھڑیاں اور موبائل جناب، بڑے بڑے موبائل پکڑے ہوئے ہیں، اور کھانے کے اوپر ایسے جھپٹا مارتے ہیں جیسے کوئی جناب شکاری جو ہے وہ شکار کے اوپر جھپٹی مارتا ہے جناب۔ یہ انتہائی افسوس کی بات میں نے کل دیکھی، لیکن میاں صاحب کا بڑا پاننا ہے جناب کہ انہوں نے سب دوستوں کو مدعو کیا۔ اور سب سے بڑی بات میں آپ کو بتاؤں کہ ان پریشانی کے عالم میں جب فلسطین کے مسلمان جو ہیں ان کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا جا رہا ہے، اور پاکستان میں مہنگائی، بے روزگاری، اور ایسے سمجھ لیں کہ جو لاقانونیت کا دور چل رہا ہے، ابھی کچے کا جو سلسلہ چل رہا ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ میں نے پروگرام کے شروع میں ہی بتایا کہ مجھے آپ بھلے نہیں جانتے لیکن صادق آباد کو ضرور جانتے ہوں گے، کیونکہ یہاں کچے کا علاقہ ہے۔ آپ چشتیاں سے دیکھ لیں، بہاول نگر سے دیکھ لیں، میاں والی سے دیکھ لیں، اسلام آباد سے دیکھ لیں، وہ اپنے شکار کو دبوچ کے یہاں لے کے آتے ہیں، اور یہاں کی پولیس انتظامیہ اور دیگر جو ادارے ہیں ہمیں تحفظ فراہم کرنے والے، وہ تاحال کوئی ایکشن نہیں لے پا رہے۔ محمد طلحہ کی طرف سے السلام علیکم کا میسیج، جی مہا چودھری نے بھی السلام علیکم کا میسیج کیا، جی وعلیکم السلام، آپ تمام لوگ کیسے ہیں، اور سنائیں آپ کی عید کیسے گزری۔ اور جناب بات کر رہے تھے کمال سٹی کے حوالے سے، الحرم اسٹیٹ ڈیولپرز کے آنر جناب میاں سرفراز کی طرف سے جو ہے ایک پرتکلف عشائیہ جسے عید ملن پارٹی کا نام دیا گیا، اور دوستوں نے خوب انجوائے کیا۔ میں نے بھی وہاں پہ بہت سارے ایسے لوگ دیکھے جنہیں میں بہت عرصے سے ملا ہی نہیں تھا، مل کے بڑی خوشی ہوئی۔ کھانے پینے کے معاملات الگ سے ہیں، لیکن وہاں نا ایک مل بیٹھ کے بات کرنے کا بہانہ تھا کہ کمال سٹی جو ہے نا ایک کمال کا پروجیکٹ ہے، اور میاں سرفراز صاحب نے الحرم سٹی کے، الحرم اسٹیٹ ڈیولپرز کے جو نام سے، یہ حرم اسٹیٹ ڈیولپر کے نام سے جو یہ سلسلہ شروع کر رکھا ہے نا جناب، یہ ایک بڑا پیغام ہے جی کہ وہاں جو بھی جدید ترقیاتی کام ہے وہاں پر کیے جا رہے ہیں۔ میاں محمد اسلم مدینہ کاٹن فیکٹری والے، وہ بھی اس پارٹی میں شامل تھے، بلکہ مہمان خصوصی تھے، اور میاں محمد اکرم ان کے بھائی وہ بھی شامل تھے ساتھ۔ اور جناب آپ کو بتائیں کہ اس کے علاوہ اور بہت ساری شخصیات تھیں، لیکن ایک شخصیت ایسی تھی جو نہ چاہتے ہوئے بھی میں ان کا نام ضرور لوں گا، کیونکہ وہ شخصیت ہی کچھ ایسی ہے جناب
पहले तो बड़े हेल्दी से थे, मोटे से थे, बात करते इस तरफ को जिस्म इनका इस तरफ चला जाता, चेहरा इस तरफ होता, लेकिन अब जनाब बड़े स्मार्ट से हैं, बड़े प्यारे से पप्पू से हैं जनाब। हाजी अब्दुल सबूर साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक़ है और जनाब चौधरी शफीक के दरीना साथी भी हैं। और स्टेज जो है ना जनाब अब्दुल सबूर चौधरी साहब ने संभाला हुआ था और बड़े ही प्यारे अंदाज में जनाब लोगों को, दोस्तों को और जो मेहमान वहाँ मौजूद थे उनको मुखातिब करके जनाब एक बड़ा पैगाम दे रहे थे। तो जनाब हरम स्टेट डेवलपर की जानिब से ईद मिलन पार्टी का एहतमाम, वहाँ पर ख़वातीन व हज़रात को मदऊ किया गया था। और जनाब आपको बताएं कि एक बड़ी यादगार पार्टी थी। मियाँ सरफराज साहब के साथ भी मेरी टाक हुई। उनसे मुलाकात करने के बाद अंदाज़ा हुआ कि बड़ी सादा सी तबीयत है और हमेशा मुस्कराते रहते हैं और किसी के साथ झगड़ा भी नहीं करते। ज़ाहिर सी बात है, झगड़ा क्यों किसी के साथ करना है। कभी कभी मियाँ साहब फ़ोन नहीं उठाते, लगता है ऐसे ही है कि जैसे वो कहीं मसरूफ़ हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि जनाब मियाँ साहब तो आँख टेढ़ी करके देख रहे होते हैं कि जी फ़ोन किसका आ रहा है। और जिस बंदे का फ़ोन आता है, कोई काम का बंदा होगा तो फ़ोन उठा लेंगे, नहीं तो फ़ोन नहीं उठाएंगे। ये मोहब्बत है मियाँ साहब की हमारे साथ, कोई बात नहीं है मियाँ साहब, ये सारी मोहब्बतें, शिकवे, गिले ये साथ चलते रहते हैं। लेकिन मेरी तरफ से आपके लिए एक स्पेशली दुआ है कि अल्लाह पाक आपके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, ये जो लिंक हाउसिंग सोसाइटी आपने शुरू किया ना जनाब, ये बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है और डबल एम मार्केटिंग की जानिब से ये जो प्रोजेक्ट आवाम में मुतारफ़ करवाया जा रहा है, इंशाल्लाह इसका रिज़ल्ट जो है वो फौरी निकलना शुरू हो जाएगा। जो मेहनत का अमल है वो आपने कर दिया है, अब डबल एम मार्केटिंग ने इसको बड़े अच्छे अंदाज में लोगों के सामने जो है वो पिक्चराइज किया है। तो अब देखना ये है कि अवाम इन तमाम सहूलतों से कितना फ़ायदा उठाते हैं। जनाब 146 रोड पर लिंक हाउसिंग सोसाइटी का क्याम अमल में लाया गया है, तो जल्दी जल्दी से तरक्याती काम जो है वो किए जा रहे हैं। 80 फीट की बड़ी सड़क है जी, इतनी बड़ी सड़क तो ये KLP रोड भी नहीं होगी मेरा ख्याल है, तो बना के दे रहे हैं जनाब 80 फीट की एक बड़ी सड़क। और तनवीर हुसैन भाई ने हमें ज्वाइन किया है। जनाब तनवीर भाई क्या हाल है, कहाँ पे हैं आप? और जनाब ये जो दोस्त मेरे पास आने थे ताहाल नहीं पहुँचे हैं। तो जी प्रोग्राम मेरी आवाज़ में आप तमाम दोस्त जो मेरे साथ अटैच हैं, मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपसे गुजारिश है कि आप लाजमी तौर पर मेरे इस प्रोग्राम को आगे शेयर ज़रूर किया करें। आपके शेयर करने से मुझे बहुत ज़्यादा मोहब्बत, हौसला और चाहत मुयस्सर आती है जनाब। और आपको एक और बात बताएं कि जी हम आपके साथ उस वक्त तक खड़े रहेंगे जब तक आप हमें हुक्म देंगे। तो आज का जो हमारा प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में आप तमाम दोस्त जो भी मेरे साथ अटैच हैं जनाब, उनके लिए एक स्पेशली प्रोग्राम है, एक स्पेशली गिफ्ट है और एक स्पेशली इनाम है। एक सवाल एक इनाम पे आपको दिया जाएगा एक खूबसूरत गिफ्ट। अजीज़ुल्लाह खान साहब ने हमें ज्वाइन किया जनाब, और महा चौधरी की तरफ से शेयर कर दिया। सर बहुत शुक्रिया जी। महा चौधरी डबल एम मार्केटिंग की डायरेक्टर हैं और लिंक हाउसिंग सोसाइटी जो है इसको लीड कर रही हैं। हरम स्टेट डेवलपर का ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है, कमाल सिटी के साथ हरम स्टेट डेवलपर का लिंक हाउसिंग सोसाइटी एक बड़ा प्रोजेक्ट। और कमाल सिटी में आपको बताएं कि बिजली, पानी तो जाहिर सी बात है पहले ही मीठा है और दीगर तमाम सहूलतें जो हैं वो मुयस्सर आ रही हैं। और इसलिए जनाब वहाँ पे एक पुरसकून रिहायशी मंसूबा, आपका जो भी ख्वाब है, आप अपने ख्वाब की ताबीर चाहते हैं, उसको पूरा करना चाहते हैं, पुरसकून रिहायशी मंसूबा चाहते हैं, पुरसकून रिहायशी घर चाहते हैं, या आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना चाहते हैं, तो आप लिंक हाउसिंग सोसाइटी और कमाल सिटी में अपना घर बना लें। मेरा तो आपको यही मशवरा है, आगे आपकी मर्ज़ी है। आप घर बनाएंगे तो आप मुझे दुआ ही देंगे, क्योंकि मैं आपके लिए एक अच्छा मशवरा लेके आया हूँ। तो प्रोग्राम मेरी आवाज़ में आप तमाम लोग जो भी मेरे साथ अटैच हैं, उनसे गुजारिश है कि एक बार आप लाजमी जो है
وہ لنک ہاؤسنگ سوسائٹی، یہ جو 46 والا روڈ ہے نا، چک 146 والا روڈ، اس پہ آپ جائیں گے جی، اور وہاں آپ کو ایک بڑا پروجیکٹ نظر آئے گا جی، لنک ہاؤسنگ سوسائٹی کا۔ تو جناب آج کا جو ہمارا پروگرام ہے، اس پروگرام میں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جی ہم شامل کر رہے ہیں ایک بڑی بات، ایک بڑا نام، اور وہ نام ہے جناب انور مقصود صاحب کا۔ ان کا ایک پیغام میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں، تاکہ جو علم ہے نا جناب، اس کو بانٹتے رہنا چاہیے۔ جیسے جیسے علم بڑھتا رہے گا، ایک سرکل چلتا رہے گا، ہمیں اور آپ کو جس طرح کا بھی نالج چاہیے ہوگا وہ ملتا رہے گا۔ اگر علم دب گیا تو پھر ہماری جو نسل ہے، ہماری جو قوم ہے، اس میں شعور کیسے آئے گا؟ اور یہی شعور دیا ہے نا عمران خان نے کہ جی کیسے ہم ملک کو نوچتے ہیں، کیسے ہمارے یہ سیاستدان ہمیں بیوقوف بناتے ہیں، اور کیسے طرح طرح کے بہانے بنا کے یہ لوگ ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں جناب۔ اور پروگرام میری آواز میں انور مقصود صاحب کا پیغام ہے جی، کہتے ہیں کہ جی جس ملک میں تعلیم کا بجٹ 30 ارب روپے اور بینظیر انکم سپورٹ کا بجٹ 485 ارب ہو، وہاں لوگ سائنسدان کم، بیکاری زیادہ بنتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے جناب، یہ تو ایک پریشانی کا عالم ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ 30 ارب روپیہ رکھا ہے تعلیم کے بجٹ پہ، اور 485 ارب روپیہ، مطلب 455 ارب روپیہ جناب جو ہے نا، یہ رکھا ہے لوگوں کو بھکاری بنانے میں۔ تو یہ کتنی بڑی مطلب مذاق ہے ہمارے ساتھ کیا جا رہا۔ اگر اس چیز کو ہم لوگوں کی فلاح کے لیے خرچ کریں، لوگوں کے لیے روزگار پیدا کرنے کے لیے خرچ کریں، انڈسٹریاں بنانے پہ خرچ کریں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی جو خواتین ہیں، جو بھکاری بن کے بیٹھی ہوئی ہیں، اور ان کے مرد حضرات کچھ بھی نہیں کرتے، انہیں پتہ ہے کہ جی مہینے 2 مہینے کے بعد پیسے آ جائیں گے، کیا ضرورت ہے کام کرنے کی۔ تو جناب آپ کے لیے عرض ہے کہ اگر آپ کام نہیں کریں گے تو آپ گمراہی اور پسماندگی کے گڑھے میں غرق ہوتے جائیں گے جناب۔ اور اس گڑھے سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو ہاتھ پاؤں مارنا ہوں گے، اور ہاتھ پاؤں مارنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو کام کرنا ہوگا جناب۔ اور آپ کو بتائیں کہ جی حلقہ 266 پی پی کے ضمنی الیکشن، ایم پی اے کا الیکشن ہونے جا رہا ہے جناب، وہاں حلقہ 266 پی پی میں، اور پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار سنی اتحاد کے امیدوار ہیں جناب سمیع اللہ جٹ صاحب، انتخابی نشان ان کا جناب گھوڑا ہے، اور پاکستان مسلم لیگ نون کے صفدر لغاری صاحب ہیں، انتخابی نشان ان کا شیر ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں جناب ممتاز چانگ صاحب، ان کا انتخابی نشان جناب تیر ہے جناب۔ آپ کو بتائیں ممتاز چانگ کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو وضاحت کرتا چلوں۔ 21 اپریل کو حلقہ کے عوام کس نشان پر مہر لگائیں گے، لیکن میں آپ کو ایک ایسے مرد مجاہد کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جن کا نام ممتاز علی خان چانگ ہے، اور ان کا انتخابی نشان جناب تیر ہے۔ آپ کو بتائیں کہ تیر جو انتخابی نشان ہے نا جناب، یہ تو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے اناؤنس کیا گیا، لیکن جو جوش، جو ولولہ اور جو جذبہ ان کے اندر ہے عوام کی خدمت کرنے کا، وہ کسی نے ان کو نہیں دیا۔ یہ ان کا عوام کے ساتھ رابطہ ہے، اکثر و بیشتر میں نے یہ دیکھا ہے، میری اکثر و بیشتر ملاقات ہوتی بھی رہتی ہے، یہاں بھی وہ میرے آفس میں بھی تشریف لائے ہیں، اور یہ کوئی خوش آمد والی بات نہیں ہے، جو چیز کلیئر ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جناب ممتاز چانگ صاحب صدقہ آباد کی سیاست کے حوالے سے ایک درخشندہ ستارہ ہیں۔ اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ممتاز چانگ صاحب کی حکومت ہوتی تو آج یہ منسٹر لیول پر فائز ہوتے، لیکن بدقسمتی میں آپ کو بتا دوں ان کا جو گٹھ جوڑ ہے نا جناب، یہ ہے مخدوم گھرانے کے ساتھ، اور مخدوم گھرانہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتا
کہ ان کے علاوہ کوئی اور جو ہے وہ سیاست دان بنے نا. آپ یقین جانیں کہ مخدوم گھرانہ، مخدوم سید احمد محمود کی سیاست ایسی ہے کہ وہ کسی کو بھی آگے نہیں آنے دیتے. یاد ہوگا آپ کو کہ چودھری شفیق کو بھی انہوں نے کہا تھا کہ یار تم ہماری پارٹی میں آ جاؤ، تو چودھری شفیق کے وہ الفاظ کہ میں ملازم بن کے سیاست نہیں کرنا چاہتا، اور چودھری شفیق وہاں سے اٹھ کے چلے گئے تھے. تو یہ سیاست ہے صادق آباد کی. صادق آباد کی سیاست جو ہے وہ کسی کے گھر کی لونڈی نہیں ہے، اور صحافت بھی کسی کے گھر کی لونڈی نہیں ہے. لیکن کچھ لونڈے ایسے ہیں جو صحافت کر رہے ہیں، اور جو پیسے والے لوگ ہیں نا ان کے ساتھ مل کے سیاست میں ہو یا صحافت میں ہو ان کے گھر کی لونڈی بنا دیا جی، صحافت کو بھی اور سیاست کو بھی. لیکن ممتاز چانگ ایک ایسا دلیر آدمی ہے، اس نے للکار کے کہا جی بھلے آپ جو بھی کرتے رہیں، میں نے الیکشن بھی لڑنا ہے، میں نے جیتنا بھی ہے. اور اس بندے کا عزم دیکھ کے مجھے اندازہ ہوتا ہے. ممتاز چانگ صاحب، اگر آپ میری بات سن رہے ہیں یا آپ تک میرا یہ ویڈیو کلپ پہنچایا جائے گا، تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، آپ نے گھبرانا نہیں ہے، ڈٹ کے آپ مقابلہ کریں. یہ صفدر لغاری مجھے نہیں سمجھ آتی، یہ سردار ہیں جناب، یہ بس ان کے قول و فعل میں بڑا تضاد ہے. میں آپ کو یہ حلفاً بات کہہ رہا ہوں کہ ان کے قول و فعل میں بڑا تضاد ہے. یہ کہتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں، اور لوگوں کو پریشرائز کرنے کے لیے طرح طرح کے بہانے ڈھونڈتے ہیں. ارشد خان لغاری صاحب رہے ہیں، اپنے دور میں منسٹر بھی رہے ہیں، ایم این اے بھی رہے ہیں. کیا کروایا انہوں نے اس علاقے کے لیے؟ اور اب اظہر خان لغاری صاحب آ گئے، کیا کیا ہے انہوں نے؟ آج تک کچھ کیا ہے؟ باقی آپ نے گھبرانا نہیں ہے. پہلے بھی آپ جو ہے وہ جو ٹینور گزرا ہے پچھلا، اس میں آپ اپوزیشن میں تھے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ اس دفعہ بھی آپ جیتنے کے بعد شاید اپوزیشن سے باہر نکل آئیں، کیونکہ آصف زرداری صاحب کی حکومت ہے، صدر ہیں جناب آصف زرداری صاحب. ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے کچھ بینیفٹ جو ہے وہ رکھے جائیں. لیکن میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے اپنے کام کے اوپر فوکس دیتے ہوئے عوامی خدمت کا جو جذبہ لے کر آپ آج سے 2011 سے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آج تک 23 گزر چکا، 24 ہے، اور 12 سال کا یہ جو عرصہ ہے نا، اس میں آپ نے مسلسل عوام کی خدمت کی ہے. اور ہر اس جگہ پہ آپ کو پتہ چلا ہے، آپ کراچی میں ہیں، آج مجھے پتہ چلا کہ جی آپ کراچی ہیں، اور پھر آپ کو پتہ چلا ہے کہ جی وہاں پہ میرے حلقہ میں کچھ ایسے معاملات ہوئے ہیں کہ جی وہاں کوئی ایسی شخصیت جو میرے ساتھ اٹیچ تھی، میرے ساتھ محبت کرتی تھی، یا کوئی ایسا گھرانہ جس کے ساتھ میں رہا ہوں، تو جناب آپ فوری طور پہ کراچی کے تمام کام چھوڑ کر یہاں آئے ہیں. ان کی مطلب جو ان کا دکھ ہے اس میں شامل ہوئے ہیں، اور لوگوں کے ساتھ مل کر آپ نے اس دکھ درد کو بانٹا ہے. ایمبولنس چلائی ہے جی آپ نے اپنے حلقہ میں، اور عوام کے لیے فری ایمبولنس کا قیام، میڈیکل کا قیام. اس کے علاوہ جناب علاقے میں امن و امان کو برقرار رکھنے میں بڑا کردار ادا کیا ہے، اور یہ جو سردارانہ نظام ہے اس کی نفی کرنے کی کوشش کی ہے. تھانہ کلچر کی سیاست کو آپ نے دفن کیا ہے. اور جناب سب سے بڑی بات میں آپ کو بتاؤں کہ آپ اگر موجود ہیں تو سب کے سامنے سب کو ملنے کے لیے تیار ہیں. اگر آپ موجود نہیں ہیں تو آپ کے بارے میں کوئی بندہ غلط فہمی کا شکار نہیں ہوتا. لیکن یہاں حالات یہ ہیں کہ بندہ موجود بھی ہے، فون کر رہے ہیں کہ جی آ جائیں جناب لغاری صاحب، تو جی کہتے ہیں جی بس آ رہا ہوں، اور 2 3 گھنٹے مجھے پتہ چل رہا ہے کہ لوگ ان کے ڈیرے پہ بیٹھ کے ان کا انتظار کرتے ہیں. ابھی تو صاحب بہادر کچھ بنے بھی نہیں ہیں، اور یہ لارے لپے اور یہ جھوٹے وعدے، اور جناب ساتھ ساتھ یہ کہ جی لوگوں کو انتظار کروانا. جب یہ صاحب بہادر ایم این اے ایم پی اے بن جائیں گے تو پھر کیا ہوگا جناب؟ مجھے بتائیں کون ملے گا انہیں؟ ان کے تو جو باڈی گارڈ ہیں وہی نہیں ملنے دیتے انہیں. تو جناب انتہائی افسوس کے ساتھ میں یہ بات کر رہا ہوں. عوام حلقہ 266 PP کے عوام جو ہیں ان سے میری یہ گزارش ہے، آپ جس کو بھی ووٹ دیں،
ایک بات میری یاد رکھیے گا کہ آپ نے ووٹ جو دینا ہے نا کسی شخصیت کو دینا ہے, کسی پارٹی کو نہیں دینا. اگر آپ نے کسی پارٹی کو ووٹ دینا ہے تو پھر آپ کا اللہ ہی حافظ ہے. اگر آپ نے شخصیت کو ووٹ دینا ہے تو ممتاز چاند سے بڑھ کر کوئی انتخاب نہیں ہے جناب. تو جی آپ کو بتاتے چلیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ کے تحت رحیم یار خان سے ایک خبر ہے جی. اس خبر میں ہے جی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت رقوم لینے والی مستحق خواتین نے ڈیوائس ہولڈر کے خلاف 3,000 روپے تک کی نجائز کٹوتی کیے جانے کی شکایت کی تھی, جو تحقیقات کرنے پر سچ ثابت ہوئیں, اور بے نظیر سپورٹ پروگرام ایکشن لیتے ہوئے مذکورہ ریٹیلر کی ڈیوائس بند کروا دی گئی ہے جناب. اور یہ ایچ بی ایل کے کنیکٹنگ کے ایریا مینیجر شہزاد نصیر پر حملہ مافیا کے خلاف ایکشن لینا مہنگا پڑ گیا ہے جناب. اور جناب آپ کو بتائیں کہ شہزاد, میرے پاس یہ ویڈیو بھی آئی ہے جی, اور اس رنجش پر ڈیوائس ہولڈر نے رحیم یار خان پورا خانپور اڈا کے قریب اپنے چند شر پسند ساتھیوں کے ساتھ مل کر جناب کافی وقت تک شہزاد نصیر کو یرغمال بنائے رکھا اور قتل سنگین نوعیت کی دھمکیاں دیتا رہا. ڈیوائس ہولڈر غیر قانونی طور پر ڈیوائسز کو ری ایکٹیو کروانا چاہتے تھے. اب مذکورہ ڈیوائس ہولڈر اور اس کے ساتھی اور ان لوگوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جا رہی ہے جی. یہ ویڈیو آئی ہے جی جناب, میرے پاس 15 سیکنڈ کی یہ ویڈیو ہے. مینیجر کو جناب زدوکوب کیا جا رہا ہے, مارا جا رہا ہے, اور یہ انتہائی غیر ذمہ داری کی بات ہے. اور مینیجر صاحب جو ہیں, یہ جو بینک مینیجر ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں کبھی بھی ناجائز طریقے سے یہ عمل نہیں کروں گا. آپ لوگوں کا حق کھاتے ہیں تو میں آپ کو اب یہ حق کھانے نہیں دوں گا. پروگرام میری آواز میں آج جناب آپ کے ساتھ مخاطب ہیں, اور آپ کو ایک اور بات بتائیں کہ یہ جناب شادیوں کا سلسلہ چل رہا ہے, بڑے مہنگے مہنگے کارڈ بھی آ رہے ہیں جناب. تو شادیوں کا یہ جو سلسلہ ہے, اس میں میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک غریب سا بندہ ہے, اس کی 2 بہنیں ہیں, یتیم ہے, گھر کا واحد کفیل ہے, کسی جگہ پہ ملازمت کرتا ہے, اور 22,000 روپے جو ہے یہ مہینے کی تنخواہ لیتا ہے. 8,000 کرائے کا دیتا ہے, کرائے کے مکان میں رہتا ہے. 4 بھائی بہن ہیں, 2 کی شادی کرنے جا رہے ہیں, گھر کا خرچہ بھی ہے, ماں بھی ہے, بیمار ہے, اور بہن کی شادی کے لیے اس نے ریکویسٹ کی ہے جی کہ 2 بہنوں کی شادی ہے. اگر کوئی مخیر حضرات میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس کی مدد کرنا چاہیں تو آپ مجھ سے رابطہ کریں. میں انشاءاللہ آپ کو اس بھائی تک پہنچا دوں گا, اور جتنا ہو سکے گا آپ جناب اس کی اپنی مرضی سے مدد کر سکتے ہیں جناب. اور پروگرام میری آواز کے توسط سے جو مددگار پروگرام کا ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے, اس کو عملی شکل پہنانے جا رہے ہیں جناب. اور آپ تمام دوستوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی میرے پروگرام میری آواز کو لازمی طور پر لائک, کومنٹ اور شیئر کریں, تاکہ میرا یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچتا رہے. اور آج کا جو ہمارا پروگرام ہے نا جناب, اس میں آپ تمام دوست جو بھی مجھے دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, ان سے گزارش ہے کہ آپ لازمی طور پر اس پروگرام کو عام عوام تک پہنچایا کریں. اس سے کسی نہ کسی بندے کا بھلا ضرور ہوتا ہے. میں نے کیا کرنا ہے کسی معاملے میں خود کو شامل کر کے, لیکن جب کسی کے معاملات میں خود کو شامل کرتا ہوں تو پھر جب اس بندے کا وہ مسئلہ حل ہوتا ہے, یا اس کی کہیں نہ کہیں سے غیبی مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے, اور کوئی شخص یا کوئی فیملی وسیلہ بنتی ہے, تو مجھے یقین جانے بڑی خوشی ہوتی ہے. پروگرام میری آواز میں آپ تمام دوست جو میرے ساتھ اٹیچ ہیں, آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس طرح کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کریں. اگر آپ کو اللہ پاک نے توفیق دی ہے تو, اگر آپ کے پاس اللہ پاک نے توفیق نہیں دی تو بھی کوئی بات نہیں ہے. اگر آپ کسی کی مدد نہیں کر سکتے
تو مہربانی تو کر سکتے ہیں نا, اس آواز کو آپ آگے شیئر کر دیں تاکہ جو مخیر حضرات ہیں ان تک یہ آواز پہنچے اور وہ بھائی جو اپنی بہنوں کی شادی کے لیے پریشان ہے اس کا بھلا ہو سکے. تو جناب آج کے لیے مددگار پروگرام کا سلسلہ اور مددگار پروگرام میں آپ تمام دوست جو بھی میرے ساتھ اٹیچ ہیں ان سب کے لیے ایک پیغام, اور آج کا جو میرا میسیج ہے وہ یہی ہے کہ کچے کے جناب جو ڈاکو ہیں انہوں نے صادق آباد پہلے جی مشہور کیا ہوا تھا جی ٹرانسپورٹروں نے کہ جناب صادق آباد سے ٹرانسپورٹ جو ہے وہ پورے پاکستان کو جاتی ہے, لیکن اب جناب جو مشہور کیا ہوا ہے نا جناب کچے کے ڈاکوؤں نے, واہ جی واہ, اور کچے کے ڈاکو کمال کے ڈاکو ہیں جناب, کسی کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتے کہ جی ہم آپ کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں بھائی, آج سے آپ ہمارے مہمان ہیں. تو جناب پروگرام میری آواز میں آپ تمام دوست جو بھی میرے ساتھ اٹیچ ہیں آپ سے گزارش ہے کہ آپ لازمی طور پر, کبھی کبھی یاسین چاچڑ صاحب نے ہمیں جوائن کیا جناب اور ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں. کیسے ہیں بھائی آپ, اور کہاں سے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں جی پروگرام میری آواز؟ اور جو بھی دوست میرے ساتھ اٹیچ ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ تمام دوست تمام لوگ میرے ساتھ رہا کریں. میرے اس پروگرام میں آپ میرے مہمان بن کر آتے ہیں اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ آپ جب میرے اس پروگرام میں شامل ہوتے ہیں تو میں آپ کے لیے کچھ اچھا اناؤنس کروں. تو آج کا جو ہمارا پروگرام ہے اس میں سپانسر کیا ہے جناب ہمارے بہت ہی پیارے دوست ہیں جی عنایہ سرخ مرچ کی جانب سے ایک خوبصورت گفٹ. تو جناب آج کا جو سوال ہے ہم آپ سے کریں گے, سوال کرتے ہیں آخر میں. ابھی ہم آپ سے گپ شپ کرنے کے بعد لائیو کال کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں. جو بھی دوست میرے اس پروگرام میں شامل ہونا چاہ رہا ہے, جو بھی کال کرنا چاہ رہا ہے لائیو کال, وہ نمبر نوٹ کریں 0300 6720 پہ آپ مجھے کال کریں گے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے جو مجھے کال کرنی ہے وہ آپ نے واٹس ایپ پہ کال کرنی ہے, آپ نے ویڈیو کال کرنی ہے یا ویسے آپ مجھے کال کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ مجھے واٹس ایپ پہ کال کریں گے اور آپ کی کال جناب ہم ریسیو کریں گے اوپن سپیکر کے ساتھ. آپ کی کال, آپ کی تمام باتیں جو ہے وہ اپنے تمام ناظرین کو سنائی جائیں گی, کیونکہ آپ تمام دوستوں سے میرا جو آواز اور تصویر کا رشتہ ہے نا جی وہ انشاءاللہ یادگار اور قائم اور دائم رہے گا جی. پروگرام میری آواز میں آج کے دن کے لیے اسپیشلی کوئی بھی دوست اگر مجھے کال کرنا چاہ رہے ہیں 0300 6720 پہ آپ مجھے کال کر سکتے ہیں جناب. اور پروگرام میری آواز میں آپ تمام دوست شامل بھی ہو سکتے ہیں کال کر کے, یہاں بھی آپ لائیو پروگرام میں بھی شامل ہو سکتے ہیں. اس کے لیے بھی آپ مجھے کال کریں گے ایک دن پہلے, پھر آپ کے لیے باقاعدہ طور پر جگہ کا انتخاب کیا جائے گا اور اس کے بعد پھر آپ کو پروگرام میں شامل کیا جائے گا. پروگرام میری آواز میں اور آپ, کال کا سلسلہ 0300 6720 0367 کون مینوں کال کرنا چاہتا ہے آ جاؤ میدان گل کرو میرے نال, دسو کہ جڑے کچے دے ڈاکو نے انہاں دا کی کیتا جاوے. بڑے تنگ کرن دے نے, بڑے پریشان کرن دے نے, لوگاں نو وچاریاں نو مار دے بھی نے, پیسے بھی لیندے نے, کسے دی جان ہی کڈ لیندے نے تے کسے نو ادم ہوا کر کے سٹ دیندے نے. تے جی تسی سارے میرے جڑے ویر بھرا جڑے لوگ مینوں دیکھ رہے ہو انہاں نو ریکویسٹ ہے کہ جناب تسی لازمی طور تے اس چیز نو سمجھو, اپنے ارد گرد دے ماحول تے نظر رکھو اور خود اپنے آپ نو محفوظ کرن دی کوشش کرو, کیونکہ پولیس وچاری تے خود ڈر دی ہے. پچھلے دن فوجیاں نال ایک معاملہ بن گیا, اتھوں ڈر دے رہے, ہن پولیس اپنے پولیس والوں کولوں بھی ڈر دی ہے, ڈاکوؤں کولوں بھی ڈر دی ہے تے فوجیاں کولوں بھی ڈر دی ہے. ہن تسی مینوں دسو کہ جے پولیس اپنا دفاع نہیں کر سکتی, ساڈا دفاع انہیں کی کرنا ہے. تے ڈاکوؤں نو تے اللہ معاف کرے 400-500 ڈاکو نے,
ਇੰਨੀ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਸਾਡੀ ਆਰਮੀ ਹੈ, ਤੇ ਵੇਖੋ ਕਿ 500 ਡਾਕੂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਡੇ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ कि जी ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ रले हुए हैं। प्रोग्राम मेरी आवाज़ में आप तमाम दोस्त, आपसे गुजारिश है कि आप लाजमी तौर पर मेरे इस पैगाम को आगे शेयर कर दें जी। और ये जो शेयर करने का सिलसिला है ना जनाब, ये बड़ा ही दिलचस्प है जी। और आपको बताएं, एक वाक़या है जनाब यहाँ बहुत ही अजीब व गरीब किस्म का पेश आया जी, कि एक शख्स है, उसने रहीम यार खां का वाक़या जी, जहाँ ज़ेब है जी, उसने ख़ुद को गोली मार कर ज़िंदगी का ख़ात्मा कर लिया है। वजह क्या है जी? वजह आपको बताते हैं जी। वजह जनाब आपके सामने लेके आ रहे हैं। मुलजिम जहाँ ज़ेब और समरीन की 2 साल कबल मंगनी हुई थी। पुलिस के मुताबिक ये कहा जा रहा है जी कि 2 साल पहले मंगनी हुई थी जी। उसके बाद समरीन ने मुलजिम से निकाह करने से इनकार किया था। मुलजिम से निकाह करने से इनकार किया था, पुलिस का कहना है। और इस दुख की बिना पर जनाब मुलजिम ने खुद को गोली मार ली और जी ख़त्म हो गया, ज़िंदगी की बाजी हार गया। जनाब वसीम आसिफ ने हमें ज्वाइन किया। जनाब वसीम भाई हमारे साथ मौजूद हैं और उनका कहना है जी कि पाकिस्तान जिंदाबाद। कह दो यार, पाकिस्तान जिंदाबाद तो सब नहीं कहना है। तो जनाब गर्मियां आ रही हैं, सोलर का सिलसिला है, सोलर पैनल सस्ता हो रहा है और सोलर पैनल के हवाले से आप तमाम लोगों को ये बताता चलूं कि बिजली बहुत महंगी होती जा रही है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बिजली का कोई मुतबादिल बंदोबस्त करें, लोड शेडिंग से बचें और ज़ायद बिलों से बचें। एक बार आप सोलर पैनल लगवा लें, आपके मज़े ही मज़े हैं जनाब। तो जनाब आपको बता रहा हूँ मैं कि जी प्रोग्राम मेरी आवाज़ में आप तमाम लोग, तमाम दोस्त जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए पैगाम है जी। किसी दोस्त की तरफ से मैसेज आया मुझे कि जी अच्छी तरबियत तो घरों से मिलती है, ऊंचे स्कूल सिर्फ तालीम देते हैं। अगर तालीम से इंसानियत को परवान चढ़ाया जाता तो आज जितने पढ़े लिखे लोग हैं वो बदज़ुबान, बद इखलाक ना होते। प्रोग्राम मेरी आवाज़ में अब तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि एक बार कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। ऐसे करने से आप सलामती चाहते हैं, आप दुरूद पाक पढ़ते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर और मकाम आपका बुलंद होता जाता है। आप कलमा पढ़ते हैं तो आपके अंदर आपका जो नफ्स है ना वो जनाब पाक और साफ़ होता जाता है। तो आजकल सोशल मीडिया पर बहुत कुछ नया देखने को भी मिल रहा है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि जनाब कल मुझे किसी दोस्त की तरफ से मैसेज आया कि जी मैंने अपनी बेगम को तलाक दे दी है, तो मेहरबानी करें आप ये मेरी जो तलाकनामा है ना इसको आप फेसबुक पे डाल दें। मैं बड़ा हैरान हुआ यार, अब तलाक़ें फेसबुक पर हुआ करेंगी तो कितनी अजीब सी बात है ये कि देखें वो बंदा बजाय इसके कि कानूनी तकाज़ों को पूरे करते हुए उस फैमिली से मिले जिस फैमिली के साथ उसका रिश्ता था, और अगर कोई ख़दशात हैं तो उसको दूर करने की कोशिश करें। अगर कोई ख़दशात नहीं है तो फिर अगर वो रिश्ता ख़त्म करना चाह रहा है तो प्रॉपर तरीके से जो एक लीगल तरीका है उसी तरीके से जो है वो उनसे
رابطہ کریں، ان کے بڑے رابطہ کریں۔ یہ فیس بک پر ڈالنے سے کیا ہوتا ہے؟ خاندان کی عزت خراب کرنے والی بات ہے۔ آپ تمام بھائیوں سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ عزتیں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں۔ اور یہ جو ابھی سوشل میڈیا پر ایک نیا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے، انتہائی خوفناک اور افسوس کا عمل ہے کہ نکاح کے بعد آپ جب طلاق تک پہنچیں گے تو پھر وہ طلاق جو ہے آپ فیس بک پر نہیں ڈالیں گے، بلکہ خاموشی کے ساتھ اس گھر کے جو بھی سربراہ ہیں ان تک پہنچا دیں گے۔ یہ بڑی عجیب سی بات مجھے کل لگی اور میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ اس بات کو ضرور شیئر کروں گا۔ انتہائی افسوس کے ساتھ میں یہ بات کر رہا ہوں۔ اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ یہ جو ڈرامے آج کل چل رہے ہیں ان میں تقریباً 85% ڈرامے جو ہے نا ان کا جو مطلب جھکاؤ ہے نا وہ جناب طلاق کی طرف ہے۔ ڈراموں میں بھی طلاق ہے، سوشل میڈیا پر بھی اگر یہی سلسلہ شروع ہو جائے گا، رشتوں میں بھی کم و بیش میں ان دنوں میں 50 فیملیوں کو جانتا ہوں جن میں 30 فیملیوں کی بچیوں کو طلاق ہو چکی ہے۔ مطلب اس سے اعداد و شمار سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بچیاں ہیں نا جناب طلاق یافتہ، ان کے لیے رشتوں کی بھی ضرورت پیش آئے گی۔ تو آپ تمام دوست جو ہیں وہ کسی نہ کسی کا سہارا بننے کی کوشش بھی کیا کریں۔ تو اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو میں برے کام پہ لگا رہا ہوں، یہ نکاح جو ہے یہ برا کام نہیں ہے۔ کسی بیوہ کا، مطلقہ کا سہارا بننا، کسی یتیم اور مجبور کا سہارا بننا، یہ میرے اللہ کو بھی بڑا پسند ہے اور میرے نبی پاک کو بھی بڑا پسند ہے جی۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے میری کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ طلاق کی شرح جو ہے اس کو کم کرنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ غصے میں آ کے انسان طلاق دے دیتا ہے، بعد میں پچھتاتا رہتا ہے، کیا فائدہ ایسی طلاق کا؟ تو آپ سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ کوشش یہ کریں کہ آپ طلاق کی جو شرح ہے نا اس کو کم کرنے کی کوشش کریں، اس کی جو تعداد ہے اس کو کم سے کم لے کے آنے کی بھرپور کوشش کریں۔ رشتوں میں اپنا کردار ادا کریں تاکہ یہ رشتے جڑے رہیں۔ اور دوسرا، جو طلاق یافتہ جو بیٹیاں ہیں، جو مائیں ہیں، جو بہنیں ہیں، ان کے ساتھ آپ اچھا سلوک کریں، اور اگر ہو سکے تو ان کے نکاح کا کوئی ایسا بندوبست کریں یا خود سے کوئی عملی قدم اٹھائیں تاکہ وہ گھرانے جو مرد کی موجودگی سے جو ہیں وہ پرسکون رہتے رہیں، اب پھر انہیں مرد کا سایہ میسر آ سکے۔ ریاض شوکت صاحب نے ہمیں جوائن کیا، بڑی دیر کے بعد جوائن کیا جی، کیا وجہ ہے جناب؟ آپ کہیں شادی تو نہیں اٹینڈ کرنے گئے ہوئے تھے کہ برات آئی ہے چلو جی میں شادی اٹینڈ کر کے آ جاؤں، برات کو بٹھا کے میرج ہال میں تو پھر پروگرام اٹینڈ کروں گا؟ کہیں ایسا ویسا معاملہ تو نہیں ہے؟ تو جناب آپ تمام لوگ جو میرے ساتھ اٹیچ ہیں، جو مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ طلاق کی شرح کو کم کرنے میں، غریب کی مدد کرنے میں اور کچے کے ڈاکوؤں کے حوالے سے آپ ذرا محتاط ہو جائیں جناب۔ اور ممتاز چانگ کی سیاست کو میں عملی طور پر سلام پیش کرتا ہوں اور کمال سٹی کے باکمال لوگوں کی محبتوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ حرم اسٹیٹ ڈیولپر کی جانب سے جو جناب لنک ہاؤسنگ سوسائٹی کا جو قیام عمل میں لایا گیا ہے، سارے ترقیاتی کام اس میں کیے جا رہے ہیں، تو آپ ایک بڑے بازار، بڑی گلیاں اور بڑے ماحول میں آپ آ جائیں، لنک ہاؤسنگ سوسائٹی کا انتخاب کریں، کمال سٹی کا انتخاب کریں۔ آپ پنڈ سے نکل آئیں، شہر میں داخل ہو جائیں تو لنک سٹی کا انتخاب آپ کے لیے بڑا ہی پرسکون رہے گا۔ تو جی آج کا جو ہمارا پروگرام ہے اس میں کال کا سلسلہ ہے، کال کرنے جا رہا ہوں میں، اور اس کال میں مخاطب ہو رہا ہوں آپ کے ساتھ، اور یہ جو کال ہے یہ جناب چل رہی ہے پروگرام میں لائیو، اور لائیو کال میں سوری سر بزی ہو گیا تھا، چلیں جی کوئی بات نہیں ہے۔ اور آپ کو
پروگرام میری آواز میں تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. کال کا سلسلہ ہے جی لائیو پروگرام میں, اور لائیو کال کا جو نظام ہے جناب پروگرام میری آواز میں, اس میں کالر ہیں جی ہمارے ساتھ مس ماہت چودھری. یہ جناب ڈبل ایم مارکیٹنگ کی آنر بھی ہیں, اور ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ, آپ ٹھیک ہیں جی؟ جی اللہ پاک کا بڑا احسان ہے. ایک تو چٹا صاحب سب سے پہلے یہ جو آپ نے ٹاپک آج اٹھایا ہے, یہ ہماری جو بچیاں ہیں, جو ہماری لیڈیز ہیں, ان کی ڈیورس والا, جی یہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ ہے, یہی کہہ سکتی ہوں اس کے بارے میں. ہمارے معاشرے میں بہت ساری برائیاں ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں. جب ہم اپنے آپ کو چینج کریں گے, اپنی سوچ کو چینج کریں گے, تو لوگ, معاشرہ خود بخود چینج ہو جائے گا. لیکن کوئی ایسا کرنا نہیں چاہتا نا. جی ایک تو یہ بات, اور دوسری بات وہ کچے کے ڈاکوؤں کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی. وہ تو ہمارا جو نظام ہے, ہماری جو سیکیورٹی ہے, ہماری جو پولیس ہے, بس میں اب کیا بولوں ان کے بارے میں. لگتا ہے آپ کو بھی ان سے ڈر لگتا ہے؟ مجھے کوئی ڈر نہیں لگتا چٹا صاحب, ڈر صرف اللہ کی ذات کا ہے, اس کے علاوہ کوئی ڈر نہیں ہے. یعنی کہ میں یہ سمجھتی نہیں ہوں کہ وہ اس قابل ہے کہ میں اس کے اوپر 2 لفظ بھی بول سکوں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ ہمارا نظام, ہماری سیکیورٹی, ہماری پولیس, ہمارے یہاں پہ جو مینجمنٹ ہے, جو ہائر مینجمنٹ کے لوگ ہیں, جو گورنمنٹ کے لوگ ہیں, شاید وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہم ان کو ڈسکس کریں. کیونکہ وہ تو سمجھے ہم اپنا ویسٹ آف ٹائم ہے ہمارا, ہم اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں ان کے اوپر ڈسکشن کر کے. یہ لگتا ہے مجھے. باقی ہمارے معاشرے کی جو کچھ بیڈ ایلیمنٹس ہیں, یا جو کچھ ہماری مطلب یہ اس طرح کی سوچ ہے, وہ تو چٹا صاحب ہم اپنے گھر سے شروع کریں گے, اپنی ذات سے شروع کریں گے, پھر ہم معاشرے میں چینجنگ اور تبدیلی لا سکتے ہیں. اللہ کرے جی, اللہ ہم سب کو ہدایت دے, اور اللہ کرے کہ ہم میں وہ شعور, وہ آگاہی آ جائے جو آج سے اتنے سال پہلے آ کر قریب اس دین کے حوالے سے یہاں پہ لوگوں کو دے کر گئے تھے. جی لیکن کیا ہے, وہ چیزیں نہیں ہیں. ہم اپنے دین سے دور ہیں, ہم صرف اپنے دنیا کو دیکھ رہے ہیں, ہم صرف نام کے مسلمان ہیں. باقی ہم میں کوئی ایسا ایلیمنٹ نہیں ہے جس سے ہم مسلمان کہلائیں. جی بالکل. کوئی ہمارا ایسا عمل نہیں ہے, کیونکہ جو باہر کی کنٹریز ہیں, جو باہر کے ملک ہیں, جو وہ لوگ ہیں, وہ ہماری اسلام کو فالو کر رہے ہیں اور وہ کامیاب ہیں. بس انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ہوا, اس لیے وہ نان مسلم ہیں. لیکن کیا ہے, ہم اپنے دین سے دور ہیں. ہماری چیزیں, ہماری روایات, ہماری ویلیوز اور لوگوں نے اڈاپٹ کی ہیں اور وہ کامیاب ہیں. جی یہ چیزیں ہیں چچا صاحب. اور یہ تو ہو گئی ہمارے معاشرے کے بارے میں کچھ ڈسکشن. عید ملن پارٹی کے حوالے سے. جی جی عید ملن پارٹی کے حوالے کی طرف ہی آ رہی ہوں چٹا صاحب. ایک تو اچھی پارٹی تھی, اچھا ایونٹ تھا, تھوڑا جلدی ارینج ہوا, بہت اچھا ایونٹ تھا. اللہ پاک کامیاب کرے میاں صاحب کو, حرم اسٹیٹ واپس کو. ٹھیک ہے, ہم بھی ان کی ٹیم کا حصہ ہیں, لگے ہوئے ہیں وہاں پہ, اپنی کوششیں ہم بھی کر رہے ہیں, وہ بھی کر رہے ہیں. باقی کمال سٹی ایک اچھا پروجیکٹ ہے سر. اس میں جو بلدیہ کا اپروول ہے, گورنمنٹ کا اپروول ہے, وہ لیٹر آ گیا ہوا ہے 2 ماہ میں. ویری گڈ جی, مبارک ہو جی آپ کو بہت بہت. وہ خیر بار چٹا صاحب. 2 ماہ کے اندر جو ٹاؤن کی بالکل ایک خود کی الیکٹریسٹی ہوتی ہے, وہ وہاں پہ لگ جائے گی انشاءاللہ بڑی عید یا بڑی عید کے بعد تک. ٹھیک ہوگا. اس کے بعد اب ہم وہاں پہ یہ ہے کہ 4 سال کا ٹائم ہے, 20% ڈاؤن پیمنٹ ہے, اور اس کے علاوہ ہم وہاں پہ ابھی کچھ ٹائم میں کچھ کنسٹرکشن بھی سٹارٹ کر رہے ہیں. کچھ لوگوں کو جیسے بنے بنائے گھر چاہیے. ٹھیک ہے, اور اس میں مطلب سب سے بڑا جو ایک ایشو ہے کہ آج کل ٹاؤنز تو بنا لیتے ہیں, لیکن اس کے اپروول کا جو ایک مسئلہ ہے, وہ لوگ اس چیز کو کلیئر نہیں کرواتے. لیکن کمال جو ہے وہ اس حوالے سے بھی بہت ترقی ہے, بہت اچھا پروجیکٹ ہے. کمال کر دیا جی, کمال سٹی نے کمال کر دیا. بالکل چٹا صاحب سے کمال کر دیا ہے, اور وہ بالکل کلیئر ہے. اپروول لیٹر ہمارے پاس موجود ہے. ٹھیک ہے, اور میرے پاس بھی موجود ہے, میاں صاحب کے پاس بھی موجود ہے. اس کے بعد اس میں لائٹ کا جیسے ہی پروسیجر سٹارٹ ہوگا, ظاہر ہے 2 ماہ 2.5 ماہ لگیں گے, عید کے بعد تک انشاءاللہ اس میں اپنی ٹاؤن کی جو ذاتی الیکٹریسٹی ہوتی ہے وہ لگ جائے گی. اور اس کے بعد اس میں میٹھا پانی ہے زمین کا, اور اس کے علاوہ پھر جب کچھ کنسٹرکشنز ہوں گی, کچھ گھر بن جائیں گے, تو وہاں پہ ابھی بھی سیکیورٹی ہے, لیکن پھر ہم سیکیورٹی مزید اور بڑھائیں گے, کیونکہ اس کے ساتھ ہمارا مزید بڑا پروجیکٹ مطلب سیکیورٹی آپ اس لیے بڑھا رہی ہیں کچے کے ڈاکوؤں کی وجہ سے, یا کچھ اور ایشوز ہیں؟ نہیں سر, وہ جہاں پہ گھر ہوتے ہیں, رہائش ہوتی ہے, لوگ ہوتے ہیں, تو پھر سیکیورٹی تو ضروری ہے نا ان کے لیے. جب وہاں پہ رہائش ہو جائے گی, جب مطلب کہ آپ سوسائٹی کی سہولت کے لیے وہاں پہ سیکیورٹی دینا چاہ رہے ہیں. بالکل
یہ چیز ہو جائے گی سر وہاں پہ. یہ تو کمال سٹی ہے, بہت اچھا پروجیکٹ ہے, ٹھیک ہے, اور مطلب ایک ڈفرینٹ سا اچھا سا چھوٹا سا پروجیکٹ ہے جس کے اندر ہم نے اپنی ساری جو گورنمنٹ کی جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو پورا کیا ہوا ہے. ہمارا کوئی بھی ایسا ایشو نہیں ہے, کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی کنسٹرکشن ہو اور کوئی وہ کنسٹرکشن رکوا دے, یا اس طرح کا کوئی سین نہیں ہوگا وہاں پہ نا. بہت بہت اچھی وہ بات. ہر چیز کلیئر ہے, جی وہ ہر چیز کلیئر ہے. اور رات کی جو پارٹی ہے اس کے حوالے سے بس یہ کہوں گی, بہت اچھے اچھے گیسٹ تھے ہمارے, بہت ہی ریسپیکٹیبل لوگ تھے وہاں میں پہ. بھی وہاں آیا ہوا تھا. جی جی صاحب بالکل, مجھے پتا ہے سر. جی باقی اس میں کیا تھا, اس میں یہ تھا کہ جو ہماری ایک لالچ والی عادت ہے, جو حص ہے نا, وہ بڑی ڈسٹرب کرتی ہے. میں کہیں بھی شادی پہ جاؤں, کسی بھی ایونٹ پہ جاؤں, وہاں پہ کھانے کو دیکھ کے جو لوگوں کا ایک حساب کتاب ہے نا, وہ میری تو سمجھ سے باہر ہے. اچھا, مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے جو تفصیلات بتائی ہیں آپ کو برا لگا ہے شاید. نہیں جٹا صاحب, برا نہیں لگا. آپ نے اچھی بات ریز کی, آپ نے اچھا ایشو ریز کیا ہے, ٹھیک ہے. مطلب ہمارے لوگوں میں دیکھیں, یہ ایک اچھے مہذب لوگوں کی نشانی نہیں ہوتی چٹا صاحب. ایسے ہی ہے مطلب کہ ہم کھانے کو دیکھ کے ایسے پریشان ہو جائے, ہم کہے کہ جی سارا ہم ہی کھا لیں, کسی دوسرے کو تو ملے نا. یہ ایک جو چیز ہے نا, وہ بہت غلط ہے. آپ جتنا کھا سکتے ہیں آپ سکون سے اپنی پلیٹ میں ڈالیں, اتنا کھائیں, اور اگر آپ کو ضرورت ہے آپ بعد میں اور لے لیں, نہ کہ آپ پلیٹیں بھر لیں اور بعد میں وہ رزق, وہ چیز وہ ضائع ہو. وہ چیز اللہ کو بھی پسند نہیں ہے. جی بالکل ایسے. ٹھیک ہے, تو یہ چیز ہے, اگر ہم اتنا سا ہی سوچ لیں کہ رزق ضائع نہیں ہونا چاہیے, اس کی بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے, تو میرے خیال میں یہ ایک بہت اچھی چیز ہو جائے گی. مطلب بس, لیکن کیا کر سکتے ہیں ہم, یہ کر سکتے ہیں کہ ہم کہیں پہ جائیں تو ہم اپنے حصے کا رول ادا کر سکتے ہیں. باقی چٹا صاحب جو لوگوں کے حصے کا رول ہے وہ انہوں نے ادا کرنا ہے. اس لیے ہر بندے کو سوچنا ہوگا, ہر کسی کو اس چیز پہ فوکس کرنا ہوگا. لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم صرف کہہ سکتے ہیں. ہمارا تمام لوگوں کے ساتھ, تمام رشتوں کے ساتھ ایک لنک ہے نا, اس لنک کو ہم نے آگے بڑھانا ہے. جی جی انشاءاللہ, ضرور ضرور. اور لنک ہاؤسنگ سوسائٹی سے بنے گا نا سر. ہاں جی سر, میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ لنک ہاؤسنگ سوسائٹی کے حوالے سے کچھ کہیں. ہاں جی, لنک میں سر یہ ہے کہ جیسے ہی ہمارا کمال کی یہ لائٹ الیکٹریسٹی کلیئر ہوگی, اس کے بعد جو باری ہے وہ لنک کی ہے. پھر وہاں پہ لنک کی جو الیکٹریسٹی ہے, وہاں کے جو معاملات ہیں اس کو ہم کلیئر کریں گے. اور ابھی ہم فیز 1 اور فیز 2 کا جو بڑا مین روڈ ہے اس کو انشاءاللہ کچھ ٹائم میں کمپلیٹ کر رہے ہیں. اس کا جو کانٹریکٹ ہے وہ ہو گیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. وہ جنہوں نے کنسٹرکشن کمپنی ہے ان کے ساتھ ہمارا کانٹریکٹ ہو گیا, اور وہ ہم نے اس کو کلیئر کر دینا ہے ابھی. مطلب فیز 1 فیز 2 کا جو مین روڈ ہے وہ ابھی ہم نے سارے کا سارا جو ہے وہ کمپلیٹ کر دینا ہے ابھی کچھ ٹائم کے اندر, ٹھیک ہے. اور وہاں پہ ہمارے فیز 2 کے اندر کوئی کنسٹرکشن سٹارٹ ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ فیز 1 کے اندر بھی ہم کمپنی کچھ چھوٹے یونٹس تیار کرنے کا پلان کر رہی ہے, جس میں 3 مرلہ 3.5 مرلہ 4 مرلہ کے یونٹس ہیں. کیونکہ مارکیٹ میں ان رہتے ہوئے ہم نے آج تک چٹا صاحب یہی آبزرو کیا ہے, اب لوگوں کا جو بجٹ ہے نا وہ یہی ہے 35-40 ہزار میں. ہم 35-40 لاکھ, سوری ہزار بول رہی ہوں, سوری میرے منہ سے میں نے کہا 35-40 ہزار ہے تو چلیں 2 پلاٹ میرے رکھ لیں. میرے رکھ لیں, بالکل چٹا صاحب ایسے ہی ہے. 35-40 لاکھ لوگوں کا بجٹ ہے چٹا صاحب, اور لوگ کہتے ہیں کہ اسی بجٹ میں ہمیں ایک بھلے چھوٹا سا, تھوڑا سا صاف ستھرا چھوٹا سا ہمیں مطلب گھر مل جائے, چھت مل جائے. تو یہ لوگوں کی ریکوائرمنٹ ہے. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ہم لنک ہاؤسنگ سوسائٹی فیز 1 کے اندر کچھ چھوٹے یونٹس تیار کرنے جا رہے ہیں, جس میں ہم 3 مرلہ 3.5 مرلہ 4 مرلہ, کوئی سنگل سٹوری کوئی ڈبل سٹوری کر کے کریں گے. کیونکہ سنگل سٹوری ہی سمجھ میں آتا ہے, کیونکہ جو عام بندہ ہے اس کی افورڈیبلٹی ہی اتنی ہے, بعد میں آہستہ آہستہ بناتا رہے گا. ہاں جی بالکل بالکل, اس کو ہم چھوٹا صاحب کرنے جا رہے ہیں. باقی وہاں پہ جو پہلی کچھ کنسٹرکشنز ہیں, جو یا وہاں پہ جو کسٹمر فوری کنسٹرکشن کرے گا, وہ ہمارا ویسے ہی وعدہ ہے, اس کو ہم وہ سولر سسٹم گفٹ کریں گے. وہ جو ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں وہ آپ سب کے سامنے بتا رہی ہیں, پھر مجھے جو ہے وہ کسٹمر کو ڈیل کرنے میں مشکل ہوگی. کیوں, کیسے چٹا صاحب؟ میں ان کو یہ گفٹ دینا چاہ رہا ہوں نا, تو آپ نے سب کے سامنے بتا دیا تو پھر میرے کسٹمر ڈائریکٹلی آپ کے پاس چلے جائیں گے. نہیں چٹا صاحب, جو آپ کا نام بھی لے لے گا وہ آپ ہی کا کسٹمر رہے گا. مطلب میاں سرفراز صاحب بھی اگر میرا نام لیں گے تو وہ میرے کسٹمر ہیں. میاں صاحب نے آپ کا کیا کسٹمر ہونا ہے, وہ تو ٹاؤن کا آنر ہے. نہیں جی, میاں صاحب نے رات مجھے کہا ہے جی میں آپ کے پروگرام دیکھتا ہوں اور آپ بہت اچھا پروگرام کرتے ہیں, میں آپ کا فین ہوں. جی وہ میں ان سے شیئر کرتی رہتی ہوں آپ کے پروگرام نا, تو وہ چیک کرتے ہیں پھر اس چیز کو. چلیں جی, بہت شکریہ. اور اس کے علاوہ کچھ کہنا ہے یا میں دوسری کال لوں؟ کال آ رہی ہے درمیان میں.
جی جی چٹا صاحب آپ ضرور دوسری کال ہے, سب کو موقع ملنا چاہیے سر. جی بہت شکریہ جی, اللہ حافظ. اللہ حافظ. تھینک یو, اللہ حافظ. اچھا جی, ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ جناب لنک ہاؤسنگ سوسائٹی میں میں نے 2 چیزیں دیکھی ہیں. ایک تو یہ کہ اس طرح کے ایونٹ جو ہیں یہ صدقہ آباد میں ضرور ہونے چاہیے. اس سے بزنس کمیونٹی کو مل بیٹھ کے آپس میں مشاورت کرنے کا موقع ملتا ہے. اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جناب وہاں پہ کوک, پیپسی اور سپرائٹ کا بائیکاٹ کرنے کے بعد کولا نیکسٹ کا انتخاب کیا گیا, اور میں نے وہ پوسٹ رات شیئر بھی کی تھی. تو جناب مجھے بڑی خوشی ہوئی اس بات کے پہ. احمد داؤد پڈا صاحب نے جناب ہمیں جوائن کیا, جناب نصر اللہ راؤ صاحب نے ہمیں جوائن کیا, طلحہ صاحب کی طرف سے میسیج ہی بہت اچھی بات کی ہے جی ماہا نے. اور آپ تمام دوست جو میرے ساتھ اٹیچ ہیں, آپ سے ریکویسٹ ہے کہ دوسروں کو آپ لازمی اپریشیٹ کیا کریں. آپ کے اپریشیٹ کرنے سے دوسروں کو ملتا ہے حوصلہ. اور جناب دوسرے کالر دیکھتے ہیں کہ جی کون ہے اور ہمارے ساتھ کون کال پہ بات کرنا چاہ رہا ہے. اور جی بات کرنے سے کلیئر ہوتا ہے معاملہ, اور کلیئرٹی جو ہے یہ ضروری ہوتی ہے. میں نے کچھ چیزوں کو آپ کے سامنے رکھا, اور ان چیزوں میں بہت ساری چیزیں ایسی بھی تھیں کہ آپ کو شاید کچھ چیزیں اچھی لگی ہوں, کچھ بری, لیکن جو میرے پروگرام میں ضروری چیزیں ہیں میں وہ اس کو ڈسکس کرتا رہتا ہوں, اور آپ کے ساتھ بھی میں یہ ساری چیزیں ڈسکس کرتا رہوں گا. پروگرام میری آواز میں آپ تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ لازمی طور پر آپ میرے اس پروگرام کا حصہ بنا کریں جناب. اور اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ میرے اس پروگرام کو کتنا ڈیپلی سنتے ہیں. جی پروگرام میری آواز میں آپ کے ساتھ مخاطب ہوں, اور آج کا جو ہمارا پروگرام ہے اس میں کالرز کا جو سلسلہ ہے اس کو آگے بڑھاتے ہیں. دوسری کال ریسیو کرتے ہیں, پوچھتے ہیں. جی السلام علیکم. جی ہلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کیا کہنا چاہ رہی ہیں آپ؟ جی چٹا صاحب بہت اچھا پروگرام کر رہے ہیں آپ. اچھا جی بہت شکریہ. آپ نے جو آپ نے ایشو اٹھایا ہے بچیوں کی ڈیورس کا, اس کا پہلے سے یہی کہیں گے کہ اللہ پاک سب کو ہدایت دے. آمین. اور اس ایشو کو اٹھانا چاہیے, سینس ہونی چاہیے لوگوں میں کہ وہ اپنی بچیوں کو جب رخصت کریں تو ان کو بتائیں کہ اگلے گھر میں انہوں نے کس طرح سے رہنا ہے اور کیسے اگلے بندے کے ساتھ اپنی لائف گزارنی ہے. صحیح. اس کے علاوہ اور کچھ کہنا چاہیں گے؟ نہیں, آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. کچے کے ڈاکوں کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گی آپ؟ نہیں جی, میں ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہنا چاہتی. اچھا جی, یہی ہے کہ بس اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے. آپ ڈرتی ہیں ان سے؟ نہیں جی, میں اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتی ہوں. چلیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا چلیں جی بہت شکریہ. اور کچھ کہنا ہے آپ کو؟ نہیں جی, بہت شکریہ. بہت شکریہ جی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے جی, اور بہت اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری کامیابیاں دے. آمین جی, آمین جی, بہت شکریہ جی. اللہ حافظ. اچھا جی, یہ تو تھا سلسلہ کال کا. سوری سر, بزی ہو گیا تھا کا کیا مطلب ہے؟ رانا ریاض شوکت صاحب کدھر ہیں آپ, اور آپ کی ابھی تک مجھے کال کیوں نہیں آئی؟ تو جی پروگرام میری آواز میں آپ تمام دوست جو میرے ساتھ اٹیچ ہیں, جو میرے دکھ اور سکھ میں میرے ساتھی ہیں, ظاہر سی بات ہے مجھے دکھ ہوگا تو بھی میں آپ سے بات کروں گا, اگر میں سکھی ہوا تو بھی آپ کے ساتھ بات کروں گا, اگر غمگین ہوا تو میں غم آپ کے ساتھ بانٹوں گا, اور اگر میں خوش ہوا تو بھی میں اپنی خوشی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. پروگرام میری آواز میں آپ تمام لوگ جو بھی میرے ساتھ اٹیچ ہیں, آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے جانا کہیں نہیں ہے, سوال کا دینا ہے آپ نے جواب, اور جو بھی دوست سوال کا درست جواب دے گا انعام کا حقدار ٹھہرائے گا جناب. تو سوال کرنے جا رہا ہوں جی, میں آپ سے 3 سوال کروں گا جی. تینوں سوالوں کا جو درست جواب دے گا وہ انعام کا حقدار ہوگا. پہلا سوال ہے, ضمنی الیکشن ہونے جا رہے ہیں جناب, حلقہ 266 پی پی کے, تو آپ مجھے بتائیں گے کہ ضمنی الیکشن جو ہے وہ کس تاریخ کو ہونے جا رہے ہیں. پہلا سوال ہے جی, ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے, 2 منٹ ہیں جناب آپ کے پاس.
جو درست جواب دے گا وہ انعام کا حقدار ہوگا جی. میں لکھ لیتا ہوں کہ کس کا جواب درست ہے جی. ضمنی الیکشن ہونے جا رہے ہیں حلقہ 266 پی پی کے, اور کس تاریخ کو یہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں جناب؟ جلدی جلدی مجھے بتائیں گے. آپ مجھے درست جواب دیں گے تو آپ انعام کے حقدار ٹھہریں گے جناب. اور پروگرام میری آواز میں عنایات سرخ مرچ کی جانب سے ایک خوبصورت تحفہ ہے جی آپ کے لیے. اور عنایہ کا کہنا ہے جی سرخ مرچ پاؤڈر انتہائی خالص, ایسے جیسے ماں کا پیار. اور ماں کا پیار تو جو ہے یہ چبھتا نہیں ہے, یہ مرچ تو بڑی چبھتی ہے یار, یہ تو بڑی عجیب سی فیل ہوتی ہے جناب. تھوڑی تیکھی ہو جائے تو پھر سالن کا مزہ, ہائے کیا بتاؤں میں آپ کو. اگر کہیں گوشت پکا ہو تو مرچ تیز ہو تو جناب پسینے چھوٹ جاتے ہیں, اور واہ جی واہ آنکھوں سے بھی پانی بہنے لگتا ہے. یہ میرے اوپر جناب یہ سارا کچھ ہو چکا ہے. جی تو بتائیں جناب کہ جی ضمنی الیکشن جناب جو ہونے جا رہے ہیں یہ کس تاریخ کو ہونے جا رہے ہیں؟ جلدی جلدی بتائیں گے آپ یہ کس تاریخ کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں. تو جو درست جواب دے گا وہ انعام کا حقدار ہوگا جناب. پروگرام میری آواز میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ تمام دوست مجھے کال کریں گے 0300 6720345 پہ. مجھے کالیں آتی ہیں میرے نمبر پہ, یار میرے نمبر پہ آپ پلیز مجھے کال نہ کیا کرو, دوسرے نمبر پہ کال کیا کرو تاکہ میں آپ کی کال کو ریسیو کر سکوں. تو ٹائم ختم ہونے کے قریب ہے جی, یہ 1 منٹ گزر گیا, 1 منٹ ابھی باقی ہے. کسی دوست کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا. ضمنی الیکشن کس تاریخ کو ہونے جا رہے ہیں؟ حلقہ 266 پی پی کے الیکشن کی ڈیٹ بتائیں, انعام پائیں. تو جلدی جلدی بتائیں جی کس تاریخ کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں, اور انعام جو ہے وہ آپ کو دیا جائے گا جناب. مجاہد بشیر صاحب نے ہمیں جوائن کیا. جناب مجاہد صاحب کیسی طبیعت ہے آپ کی, اور کیا حال ہے, عید کیسی گزری جناب آپ کی؟ اور سوال ہے جناب آج کا, حلقہ 266 پی پی کے ضمنی الیکشن کس تاریخ کو ہونے جا رہے ہیں؟ 3 سوال درست دینے پر انعام ملے گا جی عنایہ سرخ مرچ کی جانب سے ریڈ چلی پاؤڈر. بڑا تیکھا ہے لیکن خالص ہے ممتا کی طرح ان کا یہ پیغام ہے. تو جناب ٹائم ختم ہوتا ہے جی. ایک جواب جو ہے وہ غلط تصور کیا جائے گا کیونکہ کسی نے جواب نہیں دیا. تو جناب اب جواب ملا ہے مجھے, تو اب تو جواب دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ 2 منٹ کا ٹائم تھا وہ ختم ہو گیا جی. اور محمد طلحہ کی طرف سے 22 اپریل کا لکھا ہوا ہے, اور مجاہد بشیر کی طرف سے 21 اپریل کا. درست جواب تو 21 ہے لیکن ٹائم اوور ہو گیا ہے. تو جناب آپ کو بتاتے چلیں, دوسرا سوال آپ ہمیں بتائیں گے کہ جی دوسرا سوال اس کا جواب, اور وہ سوال ہے جناب آپ سے کہ آپ ہمیں بتائیں گے کہ جی آپ نے جی جناب تیار ہیں جی آپ اگلے سوال کے لیے؟ وہ کون سا جانور ہے جو 3 سال تک سو سکتا ہے؟ دوسرا سوال ہے جی عنایہ سرخ مرچ کی جانب سے, وہ کون سا جانور ہے جو 3 سال تک سو سکتا ہے؟ جی جلدی جواب دیں گے, 1 منٹ کا ٹائم ہے جی, اور اس 1 منٹ میں آپ نے بتانا ہے جی وہ کون سا جانور ہے جو 3 سال تک سو سکتا ہے. شہباز احمد نے ہمیں جوائن کیا جی, مجاہد بشیر صاحب کی طرف سے الحمدللہ کا میسج. اور جناب وہ کون سا جانور ہے جو 3 سال تک سو سکتا ہے؟ کون سا جانور ہے یار وہ جو 3 سال تک سو سکتا ہے؟ جلدی بتائیں جلدی, 1 2 3 گو. وہ کون سا جانور ہے جو 3 سال تک سو سکتا ہے؟ انسان تو 3 دن تک نہیں سو سکتا ہے نا, نشے میں رہے گا تو سوئے گا. چلیں جی
जवाब दें वो कौन सा जानवर है जो 3 साल तक सो सकता है। तो आप में से माशाल्लाह सारे पढ़े लिखे हैं, तो बताएं ना जनाब, आपको जवाब आता है? कौन सा जानवर है जो 3 साल तक सो सकता है? जी जनाब, टाइम ख़त्म होने वाला है, तो आप जल्दी जवाब देंगे। वो कौन सा जानवर है जो 3 साल तक सो सकता है? जी टाइम ख़त्म हुआ जनाब। ये मुजाहिद बशीर साहब का जवाब दुरुस्त हुआ है, सनील जानवर है जी। सनील सेठी तो होता है, ये सनील जानवर भी होता है, अच्छा ना जी। सनील जानवर दुरुस्त जवाब है जी आपका। और आप जनाब एक जवाब आपका दुरुस्त हुआ है, आपको 1 पॉइंट मिला है। 3 पॉइंट जिसको देने थे वो जनाब इनाम का होना था हकदार। 1 पॉइंट तो सब ने कर दिया ज़ाया। 1 पॉइंट जो है वो आपको मिला है मुजाहिद बशीर साहब। और जनाब सवाल का तीसरा जवाब आपने देना है, तीसरा सवाल है जी, जो दुरुस्त जवाब देगा वो इनाम का हकदार होगा। लेकिन अब तो मालूमात के लिए ही सवाल किया जाएगा कि जनाब वो कौन सी चीज़ है जो हम पानी में खाते हैं। वो कौन सी चीज़ है जो हम सब पानी में खाते हैं? जी जवाब देंगे आप? वो कौन सी चीज़ है जो हम पानी में खाते हैं? जल्दी बताएं जी। कोई ज़ाहिर सी बात है, इंसान को जब भूख लगती है तो वो कुछ ना कुछ तो खाता है। 1 मिनट का टाइम है जी आपके पास, तो आप दुरुस्त जवाब देंगे तो फिर आपको मिलेगा इनाम। ज़ाहिर सी बात है, इंसान को जब भूख लगती है तो उसने खाना तो है ना कुछ, तो भले वो खुश्की में रह रहा है, पानी में रह रहा है, दरिया में रह रहा है, समंदर में रह रहा है, जब उसको भूख लगेगी तो कुछ ना कुछ तो वो खाएगा। और सवाल है जी वो कौन सी चीज़ है जो हम पानी में खाते हैं? जल्दी जल्दी जवाब दे दें जनाब। ये 22 मिनट 22 सेकंड गुजर चुके हैं और 1 मिनट का आपके पास टाइम है जी। सवाल है जनाब इनाया सुर्ख मिर्च की जानिब से रेड चिली पाउडर आपके लिए ऐसे है जैसे ममता का प्यार। तो जनाब PM शेरा ने हमें ज्वाइन किया है जी। शेरा क्या हाल है तेरा? और जनाब वो कौन सी चीज़ है जो हम पानी में खाते हैं? ये जी 10 सेकंड बाकी हैं जनाब। दुरुस्त जवाब जल्दी जल्दी दें तो इनाम पाएँ। और 3 जवाब देने के ऊपर इनाम था। 1 जवाब तो आपने मिस कर दिया, 2 जवाब हैं, 2 जवाब का दुरुस्त जवाब जिसने भी दिया, सवालात का दुरुस्त जवाब देने पर आपके इल्म में इजाफा ज़रूर होगा। कल कर लेंगे, इनाम शनाम तो देते रहेंगे जनाब आपको। वो कौन सी चीज़ है जो हम पानी में खाते हैं जनाब? जल्दी बताएंगे आप और इनाम के होंगे आप हकदार। तो जी चीज़ बताएंगे आप। टाइम ख़त्म हुआ है जी। तो जनाब मैं आपको बता देता हूँ कि वो है गोता, जो आप पानी में खाते हैं। बाकी चीज़ें तो आप पानी में नहीं खा सकते ना, गोता ही खाते हैं। गोता खाएंगे पानी में ही खाएंगे, खुश्की पे आप गोता भी नहीं खा सकते। प्रोग्राम मेरी आवाज़ में आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। आज का जो हमारा प्रोग्राम है ये इंतहाई अहम मौजू पे था। अपना और अपनी फैमिली का रखिएगा ख्याल, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदा।